بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قلعہ وقف کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس، ذمہ داری صرف کاغذوں میں زندہ ہے، زمین پر مردہ ہو چکی۔ حکومت کے لیے یہ محض ایک قدیم عمارت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ جن دیواروں نے مغل شاہوں کو دیکھا، آج وہ دیواریں سرکاری خاموشی سے گر رہی ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش تو نہیں کروں گا، لیکن امید کروں گا کہ اگر آپ اس شہر اورنگ آباد کی تاریخ کو، ان مغل وراثتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ورنہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں ان مغل وراثتوں کو، شہر اورنگ آباد کی تاریخ کو بچانے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے تیار ہوں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی ہی تاریخ کے قاتل ہیں کہ ہم نے اپنے بادشاہوں کے گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک سخت مزاج بادشاہ تھا، لیکن دکن کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس نے اورنگ آباد کو بسایا، قلعہ بنایا، شہر کو محفوظ کیا۔ یہیں سے فرمان جاری ہوتے، یہیں سے دکن کی سیاست چلتی، یہیں سے جنگوں کے فیصلے ہوتے۔ اورنگزیب نے شہر کے بیچ، دل کے بالکل قریب ایک قلعہ تعمیر کیا۔ یہ محض ایک قلعہ نہیں تھا، یہ بادشاہ کا گھر تھا، یہ سلطنت کا مرکز تھا، یہ مغل طاقت کا نشان تھا، جس کو قلعہ ارک نام دیا گیا۔ قلعہ ارک کے اندر محل ہے، دیوان عام ہے، دیوان خاص ہے۔ اورنگزیب یہیں سے اپنی سلطنت چلایا کرتے۔ آج بھی اس قلعے کے اندر کئی محل کھڑے ہیں، لیکن زخمی ہے، خاموش اور تنہا ہے، اتنے تنہا مانو روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اورنگ آباد صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک تہذیب اور علم کا مرکز تھا، یہ ادب کا شہر تھا۔ یہاں سے دکن کی سوچ نکلتی تھی، یہاں سے سیاست لکھی جاتی تھی، یہاں سے تاریخ بنتی تھی۔ اور آج اسی شہر میں، اسی قلعے کے اندر دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اور محلوں کے سینے پر پتھر گر رہے ہیں۔ قلعہ ارک جو کبھی شاہوں کا مکان تھا، آج بے پرواہ حکومتوں کا شکار ہے۔ نہ ٹھیک سے حفاظت ہے، نہ عزت، نہ قدر۔ یہ قلعہ وقف کی پراپرٹی ہے، لیکن پھر بھی یہ قلعہ لاوارث ہے، گمنام ہے، اپنی زندگی کے ذلیل ترین دور سے گزر رہا ہے، جیسے اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی ہی تاریخ کے قاتل ہیں کہ ہم نے اپنے بادشاہوں کے گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک سخت مزاج بادشاہ تھا، لیکن دکن کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اورنگ آباد کو بسایا، قلعہ بنایا، شہر کو محفوظ کیا، اور آج اسی شہر کو ہم خود برباد کر چکے۔ لیکن آج نہ بادشاہ ہے، نہ سلطنت ہے تو محض خاموشی اور تنہائی۔ اور خاموشی کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ کوئی سننے والا بھی نہیں۔ آج اگر ہم نے اپنی وراثتوں کو نہیں بچایا تو کل ہم اپنی پہچان کھو دیں گے، اسی طرح جس طرح ہم نے اس شہر کے نام کو کھو دیا۔ ناظرین، قلعہ ارک صرف پتھر کا قلعہ نہیں، یہ مغل شاہوں کا دل تھا، لیکن افسوس آج یہ دل ٹوٹ رہا ہے۔ سن 1636 جب مغل شہزادہ اورنگزیب عالمگیر دکن آئے، اس وقت اس شہر کا نام کھڑکی تھا۔ اورنگزیب نے اس شہر کو نیا روپ دیا، نیا نام دیا اور اپنی پہچان دی۔ اورنگزیب نے ہی اس شہر کو اورنگ آباد کے نام سے پکارا، اپنے ہی نام پر، اور یہیں سے دکن کی مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ تقریباً 25 سال تک اورنگ آباد دکن کا پایہ تخت رہا۔ یہیں سے فرمان جاری ہوتے، یہیں سے جنگوں کے فیصلے ہوتے، اور یہیں سے پوری دکن کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور شہر کے بیچوں بیچ، دل کے بالکل قریب بنایا گیا ایک عظیم الشان قلعہ، قلعہ ارک، یعنی چھوٹا اور مضبوط قلعہ۔ اورنگزیب نے محض قلعہ نہیں بنایا، اس نے پورے شہر کے گرد مضبوط فوجیوں والی فصیل تعمیر کی، اور شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 52 معبود داخلے تعمیر کی۔ ہر دروازہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، چاہے وہ دلی دروازہ ہو، مکئی دروازہ، کالا دروازہ، روشن دروازہ، اور بھی کئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قلعہ وقف کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس، ذمہ داری صرف کاغذوں میں زندہ ہے، زمین پر وہ مردہ ہو چکی۔ وقف بورڈ کے دفتر میں فائلیں چلتی ہے، لیکن قلعہ ارک میں دیواریں زمین دوز ہوتی ہے۔ یہاں فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن یہاں قسمت ٹوٹ رہی ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہ صرف ایک کھڑی عمارت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ جن دیواروں نے مغل شاہوں کو دیکھا، آج وہ دیواریں سرکاری خاموشی سے گر رہی ہے۔
نہ وقف بورڈ کو فرصت ہے نہ حکومتوں کو پرواہ ہے، اور جو وراثت ہماری امانت تھی وہ دھیرے دھیرے لاوارث ہوتی جا رہی ہے۔ وقف بورڈ سے سوال ہے کہ یہ قلعہ صرف رجسٹر میں ہے یا آپ کے دل میں بھی؟ گورنمنٹ سے گزارش ہے، ہماری تاریخ کو ووٹ بینک نہیں وراثت سمجھیے۔ آج آپ چپ ہے، کل ہم بھی چپ ہو جائیں گے، اور پھر تاریخ بھی آہستگی سے خاموش ہو جائیں گے۔ یہ قلعہ صرف پتھروں کا جسم نہیں، یہ ایک زخمی روح ہے۔ یہاں کبھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے قدموں کی آہٹ گونجتی تھی، آج صرف خاموشی ہے۔ یہ ہے قلعہ ارک، شہر کے بیچ لیکن شہر سے بالکل تنہا۔ جس جگہ سے سلطنت چلتی تھی آج وہاں صرف ٹوٹے ہوئے خواب ہیں۔ تاریخ کے صفحوں پر لکھا ہے کہ یہیں سے دکن پر مغل حکومت نے قدم جمایا، اور آج وہی قدم، وہی نشان مٹی میں دب چکے ہیں۔ یہ قلعہ وقف کی ملکیت ہے، پھر بھی بے یارو مددگار کھڑا ہے۔ جس ورثے کو سنبھالا تھا اسے ہی توڑ دیا گیا۔ قلعہ ارک آج بھی زندہ ہے، بس اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوجوں کو روانہ کیا، یہیں سے ریاست کے فیصلے لکھے گئے۔ قلعہ ارک کے اندر کئی شاہی محل تھے جن کے سائے میں بادشاہوں نے سالوں تک حکومت کی۔ اس قلعے کی دیواریں صرف پتھر نہیں، یہ تاریخی دستاویز ہے۔ یہ قلعہ شہر کے بالکل بیچوں بیچ ہے، لیکن افسوس اس شہر نے اسے بھلا دیا۔ ناظرین، جیسے کہ آگرہ کے لال قلعے سے تاج محل صاف نظر آتا ہے، ویسے ہی اورنگ آباد کے اس قلعہ ارک سے بی بی کا مقبرہ صاف نظر آتا تھا۔ ناظرین، شہر اورنگ آباد کا سفر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، تاکہ شہر اورنگ آباد کی عوام تک یہ معلومات پہنچے اور اس تاریخی مقاموں کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکے۔